نمبر 1، صدقہ کرنے سے مال اور معاف کرنے سے مرتبہ کم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، تو میری رضا کی خاطر اپنی کمائی سے خرچ کر، میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی اور قصور معاف کر دینے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بلند و بالا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، ضرورت مندوں کو کھلانے، پلانے اور پہنانے کی بہترین جزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کپڑے پہنائے جس کے پاس پہننے کو کچھ نہ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جس مسلمان نے دوسرے مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا، اور جس مسلمان نے پیاس کی حالت میں دوسرے مسلمان کو پانی پلایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کی سر بے مہر شراب طہور پلائے گا۔ نمبر 3، فوت شدہ افراد کی طرف سے صدقہ۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ فوت ہونے سے پہلے کچھ بول سکتی تو وہ ضرور صدقہ کرتی، پس اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، پہنچ جائے گا۔ نمبر 4، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم خرچ کرو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو وہ بھی صدقہ ہے۔ نمبر 5، بیوی کے حقوق۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا بیوی کا خامند پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، اور جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، اور اس کے منہ پر نہ مارے، نہ اسے برا بھلا کہے، اور گھر کے علاوہ تنہا کہیں نہ چھوڑے۔